بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ محمد پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ کے راستے سے خود رکے اور دوسروں کو روکا، اللہ نے ان کے یہ اعمال نابود کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کی دینی اور دنیاوی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے سمجھانے کے لیے ان کی حالتیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ پس چاہیے کہ جب کفر کے مرتکب لوگوں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب ان کا زور توڑ دو تو قید میں مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے یا تاوان لے کر چھوڑ دو، تاکہ وہ جنگ میں اپنے ہتھیار رکھ دے اور وہ ختم ہو جائے۔ یہ اسی طرح ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں اور طرح سزا دے دیتا، لیکن جنگ کا راستہ اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کے ذریعے تمہارا کھوٹا اور کھرا ہونا ظاہر کر دے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے انہیں سزا دلوا دے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے تو وہ خدائے برتر کبھی ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بلکہ انہیں ضرور منزل مقصود پر پہنچائے گا اور ان کی حالت اور بھی سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں اس دنیا میں کرا دی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کے لیے ٹھوکریں کھانا مقدر ہے۔
اور اللہ ان کے اعمال جو وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں نابود کر دے گا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، یہ اس لیے ہوگا کہ جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسے انہوں نے بوجھ سمجھا، اس لیے اللہ نے ان کے یہ اعمال عقارت کر دیے۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ کیا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا تھا؟ اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور ان منکروں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ مقدر ہے۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، یہ اس لیے ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے اور ان کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے اللہ انہیں یقیناً جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ چند روزہ فائدے اٹھائیں گے اور اس طرح کھائیں پیئیں گے جس طرح چوپائے کھاتے پیتے ہیں، اور آگ ان کی قیام گاہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اے رسول، تمہاری اس بستی مکہ سے جس نے تمہیں نکالا ہے کتنی ہی بستیاں طاقت میں بڑھ کر تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ تو کیا جو لوگ اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل پر قائم ہیں ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے برے اعمال کی برائیاں انہیں اچھی کر کے دکھائی گئیں اور وہ اپنی گری ہوئی خواہشات کے پیچھے چلے؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بگڑتا نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور افشردہ انگور کی نہریں ہیں جو پینے والے کے لیے موجب لذت ہے،
صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے حفاظت کے سامان۔ کیا ایسی جنت میں رہنے والے ان جیسے ہیں جو آگ میں رہ پڑنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان میں سے بعض وہ منافق ہیں جو بظاہر تو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے انہیں کہتے ہیں انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اپنی گری ہوئی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور جو لوگ صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں وہ خدائے برتر ان کی درست روی میں انہیں اور آگے لے جاتا ہے اور انہیں ان کے مناسب حال تقوی عطا کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ موعود گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دم ان پر آ نازل ہو؟ سو اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ جائے گی تو اس کی نصیحت ان کے لیے کہاں مفید ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ سو اے مومن جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اور اپنے قصور کے لیے اللہ سے حفاظت مانگو، نیز مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ اللہ کام کاج کے لیے، تمہارے آنے جانے اور آرام و استراحت کے لیے تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں احکام جنگ کے متعلق واضح طور پر کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ چنانچہ جب واضح مطالب والی صورت نازل کی گئی اور اس میں جنگ کا ذکر کیا گیا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم نے انہیں دیکھا کہ وہ تمہاری طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کے خوف سے بے ہوشی طاری ہو، ان کے لیے ہلاکت مقدر ہے۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ حالانکہ ان کے لیے اطاعت کرنا اور پسندیدہ بات کا کہنا مناسب تھا، پھر جب جنگ کی بات پختہ ہو جاتی اور جنگ چھڑ جاتی
تو اگر یہ اللہ سے راست باز رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ منافقو، اگر تم حاکم بن جاؤ تو بالکل ممکن ہے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داری کے تعلقات کاٹ ڈالو۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور انہیں حق بات سننے سے بہرا کر دیا ہے، اور راہ راست کے دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے لگائے ہوئے تالے ہیں۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ جو لوگ اس کے بعد کہ ان پر صحیح راہبری واضح ہو گئی اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے ان کا یہ فعل اچھا کر کے دکھایا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلائی ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو دو بھر سمجھا، وہ انہیں کہتے ہیں ہم بعض باتوں میں تمہاری اطاعت کریں گے، اللہ ان کے راز جانتا ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ملائکہ ان کی جان قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگا رہے ہوں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ انجام اس لیے ہوگا کہ جو بات اللہ کو ناراض کرتی ہے یہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کی پسند کو ناپسند کیا، تب اس نے ان کے یہ اعمال عقارت کر دیے۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم؟ بلکہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا۔ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ اگر ہم چاہیں تو تمہیں وہ لوگ دکھا دیں، تم انہیں ان کی علامات سے پہچان لو، اور یوں بھی تو تم انہیں ان کے طرز کلام ہی سے یقیناً پہچان لوگے، اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور اے مسلمانوں، ہم ضرور تمہیں مشکلات میں ڈالیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور تمہیں ایسے کام سپرد کر دیں گے جس سے تمہاری اندرونی حالت کھل جائے گی۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے
اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے، اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، بلکہ وہ ان کے یہ اعمال اقارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو، اور ان سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، پھر وہ حالت کفر ہی میں مر گئے، تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، سو جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سستی نہ کرو کہ صلح کی طرف بلانے لگو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، یہ دنیاوی زندگی تو محض بے حقیقت اور اللہ سے غافل کرنے والی ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی سے کام لو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کے اجر دے گا، اور تم سے لوٹنے کے لیے تمہارے اموال نہیں مانگے گا، بلکہ اس طرح اجر دینا چاہتا ہے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، منافقو، اگر وہ تم سے وہ اموال مانگے اور اس کے لیے تم سے اصرار کرے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ دیکھو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اس پر بھی تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الفتح پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی، حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی ہے؟ در حقیقت ہم نے تمہارے لیے ایک نمایاں فتح کی راہ کھول دی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ اللہ ان قصوروں سے تمہاری حفاظت کرے گا جو تمہارے ذمے پہلے لگائے گئے اور جو بعد میں لگائے جائیں گے، اور تم پر اپنا احسان مکمل کر دے گا اور تمہیں سیدھے راستے کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تمہیں اللہ زبردست نصرت دے گا۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس ایمان کے ساتھ جو انہیں پہلے حاصل تھا ایمان میں اور بھی ترقی کر گئے۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ کامل علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یہ بھی نتیجہ ہوا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں رہ پڑنے والے ہوں گے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا۔ اللہ کے ہاں یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر بدزنی کرنے والے ہیں وہ سزا دے گا، ان پر بری گردش آئے گی۔ اللہ ان پر ناراض ہوا، اس نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد، ہم نے تمہیں اپنی ذات و صفات پر گواہ اور بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تاکہ اس کے ذریعے اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس خدائے واحد کا بے عیب ہونا بیان کرو۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کی شفقت اور حمایت کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پس جس نے اس بیعت کو توڑا
تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر پڑے گا، اور جو اس عظیم عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو وہ ضرور اسے بڑا اجر دے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ بادیہ نشینوں میں سے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ جو سفر حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے معذرت کرتے ہوئے تم سے کہیں گے، ہمیں ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں کی غور و پرداخت نے مشغول رکھا، سو ہمارے لیے اللہ سے حفاظت مانگیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ کہہ دیجئے تو کون اللہ کے خلاف تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا اس کا ارادہ تمہیں فائدہ پہنچانے کا ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، ان کے مطابق وہ تم سے معاملہ کرے گا۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ یہ رسول اور مومن کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بدگمان تمہارے دلوں کو خوبصورت کر کے دکھایا گیا تھا، اور تم نے بدگمانی کی تھی اور خود تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جو اس کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، لیکن اللہ اپنی ذات میں بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم خیبر کی غنیمت کے اموال حاصل کرنے جاؤ گے تو حدیبیہ سے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ کے اس غیب پر مشتمل کلام اور اس کے فیصلے کو بدل ڈالیں۔ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ پہلے ہی سے ایسا فرما چکا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے دراصل تم ہم سے حسد رکھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ ان کے حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے کی سزا ہے۔
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ان بادیہ نشین گواروں میں سے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں سے کہہ دیجئے تمہیں ایک زبردست جنگجو قوم یعنی روم اور فارس سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ تمہیں ان سے اس وقت تک جنگ کرنا ہوگی کہ وہ فرما بردار ہو جائیں، سو اگر تم اس وقت اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا صلہ دے گا، اور اگر پہلو تہی کرو گے جس طرح اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر پہلو تہی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ بیمار کے لیے کوئی حرج ہے کہ اس جنگ کے لیے نہ نکلے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، اور جو پہلو تہی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔